الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آل عمران 169۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ شعبان 1444 ہجری ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بعض مہینوں میں بدعات کا انبار لگ جاتا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ماہ شعبان بھی ہے، جس میں طرح طرح کی بدعات، خرافات اور شرکیات کو لوگ انجام دیتے ہیں، اور یہاں تک عقیدہ کریٹ کر لیا گیا ہے، بنا لیا گیا ہے کہ مردے قبروں کو پھاڑ کر اور اپنے گھروں کے در و دیوار کو دیکھتے ہیں اور پکوان کا مزہ لیتے ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ ایک مسلمان کے لیے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان کافی ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ اپنے عقائد کی بنیاد روافض کے کریٹڈ عقائد سے لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رب کا قرآن اور نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ چنانچہ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے، عن مسروق قال سألنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن هذه الآیہ۔ اس آیت آل عمران کے بارے میں ہم لوگوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کے بارے میں آپ بتائیے۔ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اما انا قد سألنا عن ذلك فاخبرنا، آگاہ رہو، ہم لوگوں نے اس سلسلے میں پہلے پوچھا تھا، فاخبرنا، تو ہمیں بتایا گیا، ان ارواحهم فی جوف طیر خضر، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہیں، لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، ان پرندوں کے لیے عرش میں لٹکے ہوئے کچھ قندیلیں ہیں، تسرح من الجنت حیث شاءت، جنت میں جہاں چاہیں تفریح کرتے، ثم تأوی الی تلک القنادیل، اور پھر ان قندیلوں میں آ کر ریسٹ کرتی ہیں، فاطلع الیہم ربہم اطلاعۃ، اللہ رب العالمین نے جھانک کر دیکھا، فقال هل تشتہون شیئا، رب کائنات نے شہداء سے پوچھا، کیا تم لوگ کچھ چاہتے ہو، تم لوگوں کی کوئی تمنا ہے، فازیدکم، مزید تاکہ عطا کر دوں، قالوا ربنا ای شیء نشتہی، ہمارے پروردگار ہم کیا چاہیں گے، ونحن نسرح من الجنت حیث شئنا، جنت میں ہم سیر کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے، ثم اطلع الیہم الثانیہ، دوسری مرتبہ رب کائنات نے جھانکا، فقال هل تستزیدون شیئا فازیدکم، کچھ مزید چاہیے تو میں مزید عطا کر دوں، ففعل ذلك بهم 3 مرات، رب کائنات نے شہداء کے ساتھ 3 مرتبہ ایسا کیا، فلما رأوا انہم لن يترکوا من ان يسألوا، جب شہداء نے دیکھا کہ جب تک کچھ مانگیں گے نہیں تب تک اللہ رب العالمین اس طرح سے پوچھتا ہی رہے گا، قالوا، شہداء نے کہا، یا رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، رب کائنات ہماری ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے،
حتی نرجع الی الدنیا، تاکہ ہم دنیا میں لوٹ جائیں، فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری، تو ہم دوبارہ تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل کر دیے جائیں۔ فلما رأى انہم لا يسألون الا ذلک ترکوا، جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ ان لوگوں کی کوئی خواہش نہیں ہے سوائے دنیا میں جا کر جہاد کرنے کے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ یہ صحیح مسلم میں 1878 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ترمذی میں 3011 ہے، اور اسی طرح سے دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی واضح ترین حدیث کے باوجود اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کے لیے تم تیار نہیں؟ ابن ماجہ بھی اٹھا کر کے دیکھ لو، اس میں بھی 2801 نمبر کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عقیدہ بنایا گیا ہے کہ مردے گھروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، در و دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ مردوں کے ساتھ بدگمانی ہے کہ یہ مردے ابھی بھی ہمارے پکوان کے لیے تڑپتے ہیں اور ہمارے گھر کے در و دیوار کو دیکھنے کے لیے للچاتے ہیں، جبکہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی ہوا اور جنت کی نعمتیں وافر کر کے رکھی ہیں۔ تو یہ بدعقیدگی جو بہت ہی خطرناک عقیدے پر مشتمل ہے، رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے بالکل ہی اپوزٹ اور خلاف ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر پھاڑ کر مردے آتے ہیں، گھروں میں جھانکتے ہیں، تاکتے ہیں، پکوانوں کو دیکھتے ہیں، اسی لیے نہ جانے کیا کیا گھروں میں پکایا جاتا ہے اور چونا گچ کیا جاتا ہے، اس بدعقیدگی کا رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے ذریعے سے خاتمہ کرو۔ مسلمانوں، توبہ کرو، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔